اللہ نے ہمیں جس دین نعمتین پر کھڑا کیا ہے اور اللہ کی توفیق سے جس دین متین کو ہم ماننے والے ہیں، جس دین کی پیروی کرنے والے ہیں، وہ تمام ادیان میں سب سے اعلیٰ اور افضل دین ہے۔ اور دین کو اللہ نے خود اعلیٰ اور افضل فرمایا ہے، اور دنیا کے بعد جو آخرت کی زندگی ہے اس میں نجات، اس میں خلاصی اور اس میں چھٹکارا، اس کا دار و مدار بھی اسی دین کے ماننے پر ہے۔ جس آدمی نے دین اسلام کو پسند کیا اور دین اسلام پر عمل کیا اور دین اسلام کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا تو گیا دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کو دنیا کی حقیقت اس سورت مبارکہ کے اندر واضح کر رہے ہیں۔ والعصر ان الانسان لفی خسر۔ اللہ تعالیٰ زمانے کی قسم کھا رہے ہیں کہ مجھے قسم ہے زمانے کی، سارے انسان نقصان میں، خسر بمعنی نقصان۔ اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ پاک کہہ رہے۔ کس کے ذریعے سے کہا جا رہا ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کہا جا رہا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو متنبہ کیا گیا ہے اور کہا جا رہا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر۔ قسم ہے مجھے زمانے کی، سارے لوگ خسارے میں، سارے لوگ گھاٹے میں، سارے لوگ نقصان میں، سارے لوگ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہیں۔ لیکن کیوں؟ اس وجہ سے کہ دنیا خسارہ، دنیا نقصان، دنیا گھاٹے کا نام ہے، دنیا کامیابی کا نام نہیں ہے۔ اور آگے اس کی اہمیت کو بتا دیا۔ ہاں، اگر تم خسارے سے، اگر تم نقصان سے، اگر تم گھاٹے سے بچنا چاہتے ہو تو پھر سنو، نقصان کس کو نہیں ہے، گھاٹا کس کو نہیں ہے، اور فائدے میں کون رہے گا؟ تو اللہ نے فرمایا ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ ہاں، وہ انسان کہ جو ایمان لے آئے اور پھر نیک اعمال کیے، اور پھر آگے کا اور عمل بتا دیا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ 4 کام کریں گے تو کامیاب ہو جائیں گے سارے انسان۔ سب سے پہلا کام انسان ہونے کے ساتھ ساتھ ایمان والا ہونا لازمی کامیابی کے لیے۔ خالی انسان ہونا کامیابی کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ انسان ہونے کے ساتھ ساتھ مومن ہونا، ایمان ہونا لازمی ہے۔ دنیا کے اندر ہزاروں کروڑوں انسان ہیں، لیکن ہر ایک کامیاب ہے یہ کوئی گارنٹی نہیں، کوئی گارنٹی نہیں۔ لیکن جو ایمان لے آیا وہ گارنٹی والا ہے، اور ایمان وہ جو اللہ کو مطلوب ہے، برائے نام ایمان مطلوب نہیں، برائے کام اور عمل کا ایمان مطلوب ہے۔ الا الذین آمنوا سے یہی مراد ہے کہ لوگ خسارے میں ہیں، وہ لوگ گھاٹے میں ہیں، وہ لوگ نقصان میں ہیں، مگر جو لوگ ایمان لے آتے، جنہوں نے بھی ایمان لایا، اور ایمان لانے کے بعد پھر کیا کیے؟ پھر 3 کام کرنے۔ پہلا کام تھا ایمان لانا کامیابی کے لیے، دنیا بھی اور آخرت کی بھی کامیابی کے لیے سب سے پہلا کام ہے ایمان لانا۔ کیا کام تھا؟ ایمان لانا۔
تو فرمایا کہ جو سب سے پہلا کم عمل کر لے، ایمان لے آئے، اور ایمان کس کو کہتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلمہ پڑھ لیا، اللہ کو اپنا معبود جان لیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول جان کر اپنا رہبر مان لیا، یہ ایمان ہے۔ اور اس کے بعد کچھ تفصیلی چیزیں ایمان پر یقین لے آیا، کچھ اجمالی چیزوں کے ساتھ ایمان پر یقین کر لیا، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ ان 7 چیزوں کو یقین کے ساتھ مان لیا، دل کے ارادے کے ساتھ مان لیا تو یہ کامیاب، یہ ایمان والا ہے۔ سمجھا نہیں بات؟ تو ایمان اس کا نام ہے۔ تو کہا کہ پہلا سب سے کامیابی کا سب سے پہلا عمل جو ہے وہ ایمان ہے۔ ایمان ہوگا تو بعد کے اعمال یا بعد جو چیزیں بتا رہی ہیں تو کارگر ثابت ہوگی۔ ایمان نہیں ہے، بعد کی چیزوں پہ عمل کر رہا ہے تو کامیاب ہونے والا نہیں ہے، کوئی کامیابی کی گارنٹی نہیں ہے، کوئی کامیابی کی سند نہیں ملنے والی ہے۔ اور وہ بات کے 3 کام کیا ہے؟ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور اس کی ایمان لانے کے بعد نیک اعمال، جو انسان اور ایمان والے اور مسلمان کی زندگی سے مطلوب ہے وہ نیک اعمال صالحہ، نیک عمل کرنا، خود نیکی کرتے ہوئے دوسروں کو نیکی کی دعوت دینا، خود بھلائی پر رہتے ہوئے دوسروں کو بھلائی کی دعوت کرنا، اس کو اعمال صالحہ بولا جاتا ہے۔ اور اعمال صالحہ کی ایک لمبی فہرست ہے کہ جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ان سے رکے، یہ عمل صالح ہے، جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ان کو کریں، یہ صالح عمل ہے، اور جن چیزوں سے شریعت نے منع کر دیا ہے، روک دیا ہے، دل سے اطمینان کے ساتھ ان سے رک جائے، یہ عمل صالح ہے۔ تو پہلا عمل ایمان لانا ہے، دوسرا عمل نیک اعمال کرنے ہیں۔ اور جب ایک آدمی ایمان لاتا ہے اور ایمان لانے کے بعد نیک عمل کرتا ہے تو پھر اللہ نے آگے 2 چیزیں اور بیان کر دی، اور ان 2 چیزوں کو ان 2 چیزوں کے ضمن میں بیان کیا ہے، بعد میں بیان کیا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ یوں بھی فرما سکتے تھے إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، لیکن اللہ نے ترتیب برقرار رکھی کہ ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کرو گے تو تمہارا صبر بھی ٹھکانے لگے گا اور تمہارا حق پر کھڑا رہنا بھی ٹھکانے لگے گا۔ اگر تم صبر کرنے والے ہو تکلیف پر، اگر تم اللہ کی نعمتوں پر شکر کرنے والے ہو، اور اگر تم حق کے ساتھ کھڑے رہنا چاہتے ہو، اگر ایمان تمہارے اندر ہے تو فائدہ مند ہے، اگر صابر بھی ہے، اگر شاکر بھی ہے، اگر صالح بھی ہے، اور اگر حق کے ساتھ استقامت کے ساتھ کھڑے ہونے والے بھی ہیں، حق کی گواہی بھی دینے والے ہیں، لیکن پہلا جز ایمان کسی کے اندر نہیں تو صبر کرنا بھی بیکار چلا جائے گا، شکر کرنا بھی بیکار چلا جائے گا، اور پھر حق کے ساتھ کھڑا ہونا بھی بیکار چلا جائے گا۔ بلکہ اگر تم ان اعمال پر نتیجہ چاہتے ہو اور ان اعمال کا بہتر بدلہ لینا چاہتے ہو تو پھر اس کے لیے پہلا کام ضروری ہے کہ تم اللہ کی ذات پر ایمان لاؤ۔ اللہ نے جن چیزوں پر ایمان لانے کا حکم دیا ہے ان کو اپنے دل و جان سے قبول کر کے تصدیق قلبی اور اقرار لسانی کے ساتھ ان پر آمادہ ہو جاؤ، یہ تم ایمان والے بن جاؤ گے، یہ ہے۔ اور اس کے بعد تم نیک اعمال کرو، اللہ کے ہاں قبول ہو جائیں گے۔ اللہ قبول کرنا چاہتے ہیں، اللہ کو مطلوب ہے، اللہ کے نبی کو مطلوب یہی ہے کہ بندہ ایمان لانے کے بعد نیک اعمال پر کھڑا ہو جائے، نیک عمل کرنے والا ہو جائے، برائیوں سے بچنے والا ہو جائے، برائیوں کو چھوڑنے والا ہو جائے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ جب تم ایمان لاؤ گے، نیک اعمال پر کھڑے ہو جاؤ گے، اپنے اعمال اللہ کے لیے کرنے والے ہو جاؤ گے، دنیا سے قطع نظر کر کے نیک عمل پر کھڑے ہو جاؤ گے، تو پھر اس کے بعد تمہیں ایک کام سے گزرنا پڑے گا، امتحانات سے گزرنا پڑے گا۔ پھر وہ امتحانات کیا ہے؟ امتحانات یہ ہے کہ صبر کرنے پر بھی اور کہ تمہیں ایمان لانے پر اِلَّا الَّذِينَ
وعملوا الصالحات، اور دوسری جگہ فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے اور استقامت کے ساتھ ایمان پر کھڑے ہو گئے، پھر ان کو آزمایا جائے گا، پھر ان پر مصائب آئیں گے، ان کو جھنجھوڑا جائے گا، پھر ان کے ایمان کو چیک کیا جائے گا، آیا یہ حالات کے آنے کے بعد، آیا یہ دنیا کی رسولیاں دیکھنے کے بعد، دنیا کی آسائشیں ملنے کے بعد ایمان پر کھڑے رہتے ہیں یا نہیں رہتے؟ اگر استقامت کے ساتھ حالات کے جھونکے آئے ان کا مقابلہ کیا، معاملات کے جھونکے آئے ان کا مقابلہ کیا، بائیکاٹ کا سامنا کیا، اور سارا کچھ کرنے کے باوجود، سارا کچھ سامنے آنے کے باوجود ایمان میں ذرا برابر کمی نہیں آئی اور ایمان پر ڈٹا رہا، یہ کامیاب ہو گیا۔ یہ کامیابی ہے، اور اس کو کامیاب اللہ نے صاحب بتا دیا، اگر نیک عمل کرو گے اور اگر ایمان لاؤ گے اور نیک عمل کرنے پر تمہارے ساتھ حالات کا آنا ضروری ہے، تم سچے ہوں گے، سچوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے، تمہارے اوپر حالات آئیں گے، تم جھوٹوں کا مقابلہ کرو گے، تم دغابازوں کا مقابلہ کرو گے، تم طاقت والوں کا مقابلہ کرو گے، تو تمہیں ہلایا جائے گا، تمہیں جھنجھوڑا جائے گا اور تمہیں آزمایا جائے گا۔ اور پھر کیسا آزمایا جائے گا؟ جب صحابہ ایمان لائے تو کہیں غزوہ بدر میں کھڑا کر دیا گیا، کہیں غزوہ احد میں کھڑا کر دیا گیا، کہیں حنین میں گرمی میں چلنا پڑا، اور کہیں کسی طرح کے حالات کا مقابلہ کرنا پڑا، اور پھر مقابلہ کرتے کرتے آخری انسان تھے، بے تحاشا پریشان ہو گئے، اور پھر زبان سے نکلا متی نصر اللہ، اللہ بدر میں بھی آزما چکے، احد میں بھی آزما چکے، حنین میں بھی آزما چکے، اللہ اب تیری مدد کب اترے گی؟ اللہ ہم سچوں کے ساتھ کھڑے ہیں، اللہ ہم نے نمازیوں کا دامن پکڑا ہے، اللہ ہم نے جھوٹوں کو چھوڑ دیا، تیری وحدانیت کا انکار کرنے والوں سے انکار کیا، تیری محبت کرنے والوں کے ساتھ کھڑے ہو گئے، اور پھر بھی ہمیں آزمایا جا رہا ہے، گرمیوں میں جہاد کا حکم آ رہا ہے، اور اللہ نے کیا کہا؟ ہاں یہ سب آئے گا جب میرے لیے کھڑے ہو جاؤ گے، میرے محبوب کی سنتوں پر کھڑے ہو جاؤ گے، میرے محبوب کے راستے کو چن لو گے، تو پھر تمہیں کام کرنا پڑے گا، حالات آئیں گے صبر سے کام لینا پڑے گا، حالات آئیں گے صبر کا دامن نہیں چھوڑنا پڑے گا، پھر تمہیں تمہارے گھر والے بھی نکالیں گے، تمہارا سچے ہونے پر تمہاری مذاق اڑائی جائے گی، تمہارا اسلام کا دامن پکڑنے پر تمہارا بائیکاٹ کیا جائے گا، اور تمہارے سچے ہونے پر تمہیں تانے دیے جائیں گے، اور یہ کہا جائے گا کہ ساری قوم ایک طرف ہو گئی، سب لوگ ایک طرف ہو گئے، یہ بے وقوف ابھی بھی ایک طرف کھڑا ہے۔ تو اللہ نے صاف کہہ دیا ہاں یہ سارا کچھ ہوگا، لیکن کبھی حق کا دامن نہ چھوڑنا، کبھی سچ کا دامن نہ چھوڑنا، ہزار تھپیڑے آئیں گے، آتے چلے جائیں گے، اور اگر دنیا میں تکلیف اٹھائی، اور یقیناً جس نے سچ کہا، جو سچ کے ساتھ کھڑا ہوا، جس نے سچ کا ساتھ دیا، اللہ زمین اس کے لیے تنگ ہو گئی، لیکن اللہ نے صاحب گارنٹی دے دی وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، جو حق پر ڈٹا رہا، جس نے حق پر ڈٹنے کے بعد مصائب آنے پر صبر کا دامن نہیں چھوڑا، اللہ کی قسم ہم اس کو کامیاب کر دیں گے۔ یہ ایمان ہے، اور ایمان پر ڈٹنا، مصائب کا مقابلہ کرنا، حق پر کھڑا رہنا، دنیا کے عہدوں اور منصبوں کے ڈر پہ نہ آنا، اور دنیا کو راضی کرنے کے لیے حق کو نہ چھوڑنا۔ اللہ یہ بتا رہے ہیں چاہے کہ تمہارا نیچے سے نیچے کا عمل ہو، یا تمہارا اوپر سے اوپر کا عمل ہو، تمہارا بڑے سے بڑا کام ہو یا چھوٹے سے چھوٹا کام ہو، کامیابی اس میں ہے کہ تم حق پر ڈٹے رہو۔ اور ایمان والوں یوں ہی نہیں ہے، تمہیں آزمایا جائے گا، کبھی حکومت وقت تمہیں آزمائے گی، کبھی وقت کے حق تھپیڑے تمہیں آزمائیں گے، کبھی ظالم بادشاہ تمہیں آزمائے گا، کبھی ظالم حکمران تمہیں آزمائیں گے، کبھی بے ایمان بستیاں تمہیں آزمائیں گی، کبھی بے ایمان تمہیں جھنجھوڑ دیں گے، کوئی پرواہ نہیں۔ ضروری ہے ایمان پر استقامت کے ساتھ کھڑا رہنا، سچوں کے ساتھ رہنا، جھوٹوں کا ساتھ نہ دینا، جب بھی آ جائے، جان پر آ جائے، جان پر ہولی کھیلنی پڑے، خون کی ہولی کھیلنی پڑے، کھول جاؤ، لیکن کبھی سچ کا دامن نہ چھوڑنا۔ میں نے ایک حدیث بات پڑھی تھی، اس کے ضمن میں صرف دو باتیں کہہ کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من یحرم الرفق یحرم خیر کنا، کہ جو رحم سے، جو مہربانی سے، جو رحم دلی سے محروم کر دیا گیا، وہ تمام خیر سے محروم کر دیا گیا۔ میرے بھائیوں، صرف ایک استدعا آپ سے ہے، ایک گزارش آپ سے ہے، ہزار قسم کے معاملات ہو جائیں، ہزار قسم کے امتحانات آ جائیں، سچ کا دامن نہ
کبھی کسی عہدے کسی منصب والے کے ڈر سے اس کی عزت کی راج کے لیے اس کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کبھی نہ کرنا، بلکہ حق آ جائے، گردن پر چھری چل جائے، گردن کا سامنا کرنا پڑ جائے، اولاد کی قربانی دینی پڑ جائے اور حالات کا مقابلہ کرنا پڑ جائے، بستیوں سے بائیکاٹ کرنا پڑ جائے، لوگ ناراض ہو جائیں، ہوتے رہیں، لیکن خدا کو ناراض کر کے کبھی مخلوق کو راضی کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ جس نے بھی خدا کو ناراض کیا اور مخلوق کو راضی کیا وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اور ہزاروں تاریخیں پڑھی ہیں اور دنیا تاریخیں بتا سکتی ہے کہ جس نے دنیا کو اللہ کے ناراض کرنے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے دنیا کو ناراض کر لیا، وہ کبھی ناکام نہیں ہوئے اور اللہ کبھی ناکام نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کے رسول سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ کچھ ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں آپ بتا کے